السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه وأنصاره أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا اور بیان قرآن کا منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے کلیات نازل ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلیات کی جزئیات کو متعین فرماتے تھے۔ یہ بیان قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ امتی کا کام اتباع ہے، اطاعت ہے۔ امتی کا کام بیان قرآن نہیں ہے۔ آج کل جو منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل بیان قرآن اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ غلام محمد پرویز علیہ وآلہ، وہ اسی بات کا دعوے دار ہے اور پرچارک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے حالات کے مطابق قرآن کریم کی وضاحت کی ہے، اور یہ وضاحت آپ کی جو حدیث نبوی کی صورت میں ہے وہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن کریم کے کلیات کی تشریح کریں گے، قرآن کریم کی وضاحت کریں گے، گویا یہ منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے لتبین للناس، یہ بیان قرآن کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے کہ قرآن نازل ہو اور آپ اس کی وضاحت کرتے جائیں۔ لہذا آپ کی وضاحت جو حدیث نبوی کی صورت میں ہے، کتاب و سنت جس کو کہا جاتا ہے، یہی ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں میں ترمیم نہیں ہو سکتی، ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان قرآن کی وضاحت ایسی ہے کہ اس کو ہر دور میں ہی اپنایا جائے گا۔ امتیوں کا کام نبی پاک کی اتباع ہے، پیروی نہیں ہے، آپ کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ نبی پاک کے بیان قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے وہ یا خبریں ہیں، قیامت آئے گی، عذاب قبر برحق ہے، حساب کتاب ہوگا، جزا سا ہوگی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہ خبریں ہیں، اور خبروں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خبر میں تبدیلی کی جائے تو پھر جھوٹ لازم آتا ہے، خبر میں تبدیلی کذب کو مستلزم ہے۔ مثلا پہلے یہ وضاحت تھی اسلام کی کہ عذاب قبر برحق ہے، آج اگر کہا جائے کہ عذاب قبر نہیں ہے تو پہلی بات گویا اس کا کذب جھوٹ ہونا لازم آتا ہے، اور کلام شارع میں کذب نہیں ہو سکتا کہ ایک خبر دی جائے اور بعد میں سے ترمیم کر دی جائے، وہ بدل جائے۔ لہذا دین اسلام میں نبی پاک نے جو خبریں دی ہیں وہ تبدیلی کے یا ترمیم کی متحمل نہیں ہے، ان میں ترمیم کذب کو مستلزم ہے، اور کلام شارع میں کذب نہیں ہو سکتا۔ پھر کلام شارع میں بیان قرآن میں اوامر ہیں، نواہی ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اوامر و نواہی ہیں۔ اوامر و نواہی بھی نہیں بدل سکتے، جو شارع نے بیان کر دیے ہیں قیامت تک وہی نافذ العمل ہوں گے، ان میں ترمیم نہیں ہو سکتی، ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
اوامر و نواہی قرآن کریم کے کلیات کے جزئیات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے اصولوں کو اپنے بیان وضاحت میں متعین فرمایا ہے، لہذا اوامر و نواہی میں تبدیلی گویا کلیات قرآن میں تبدیلی ہے، اور کلیات قرآن کے کلیات دائمی ہیں، تو اس کے جزئیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ بھی دائمی ہیں۔ اگر نبی پاک کے جزئیات کو، آپ کے بیان کو بدل دیا جائے تو اس میں قرآن کریم کے کلیات میں تبدیلی لازم آئے گی، جبکہ قرآن کے کلیات بدل نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں یا عبادات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، عبادات اللہ رب العزت کی عبادت جا بجائے اس کا حکم دیا گیا، اور یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ عبادت الہی ہماری زندگی کا اصل مشن ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی کا مقصد روزگار کا حصول نہیں ہے، دنیا کی عیش آرام سکون حاصل کرنا نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کے روزگار یہ زندگی کے بقا کے لیے ہیں، اور زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے سبحانہ و تعالی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں عبادات، اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت میں تبدیلی بدعت ہے، اور بدعت جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں بدعت کی مذمت کیا کرتے تھے۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ اگر کتاب و سنت کے جزئیات کو اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کی گنجائش ہوتی تو بدعت کی مذمت نہ ہوتی، جبکہ ہماری شریعت میں بدعت کی انتہائی مذمت کی گئی ہے۔ بدعت کی مذمت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا بیان قرآن، آپ کی وضاحتیں، آپ کی تشریحات، کلیات قرآن کی وضاحت جزئیات کی صورت میں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو بدلنا بدعت ہے، اور بدعت کی شریعت میں مذمت کی گئی۔ معاملات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ معاملات، بے شرا، خرید و فروخت، ایسے مسائل جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں قرآن کریم کے کلیات کی وضاحت کی صورت میں، ان کو بھی بدلا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وہ معاملات جو ہیں وہ وقتی مصلحت پر مشتمل ہوں، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا قرآن کریم نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے قوت تیار رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں قوت کی وضاحت کرتے ہوئے الا ان الرمی الا ان القوۃ ہی الرمی، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، شمشیر زنی ہے۔ اپنے وقت کے حالات کے مطابق آپ نے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کافروں کے لیے قوت طاقت تیار کرو، اس کی وضاحت آپ نے تیر اندازی، شمشیر زنی وقت کے حالات کے مطابق کی ہے۔ یہ وقتی مصلحت پر مشتمل ہے، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آج کل تیر اندازی کا دور نہیں ہے، گولے پھینکنے کا دور ہے، گولیاں برسانے کا دور ہے۔ اس دور میں یہ گویا وقتی مصلحت کی چیزیں، ان میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ باقی شریعت کے احکام جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ حدیث نبوی بھی قرآن کریم کی طرح حجت ہے، اور قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان قرآن تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر نبی پاک کی وضاحت کی ضرورت نہ ہوتی، ان کو بدلا جا سکتا یا چھوڑا جانے کی گنجائش ہوتی، تو اللہ رب العزت قرآن کریم نبی پر نازل نہ کرتے، بنی بنائی کتاب کعبے کی چھت پر اتار دیتے، لوگ قرآن اٹھا کر اپنی فہم و فراست کے مطابق اس کو متعین کر لیتے، وضاحت کر لیتے۔ نبی پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے قرآن کی وضاحت کرے، اور نبی پاک کی وضاحت اللہ کی طرف سے ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ نبی پاک کا بیان قرآن یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
ایسے اللہ رب العزت نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہا ہے کہ جو نبی پاک کی اطاعت کرے گا وہی در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ نبی پاک کا بیان اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کی حدیث نبوی جو ہے یہ قرآن کریم کا بیان ہے جو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی پاک کے بیان میں تبدیلی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ اس کو چھوڑا جائے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق خود قرآن کی تشریح کی جائے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ امتی کا کام ہی نہیں کہ قرآن کی جزیات کو متعین کرے، وقت کے حالات کے مطابق قرآن کی وضاحت کرے۔ یہ نبی پاک کا مشن تھا، امتی ان کے پابند ہیں کہ انہوں اپنی زندگی میں اپنائیں، زیر عمل لائیں، لیکن ان میں تبدیلی ترمیم کرنے کی امتی کو اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وضاحت فرماتے تھے، اور آپ کی وضاحت کئی صورتوں میں ہوتی تھی۔ کبھی آپ قرآن کے مجمل کو بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن اس کو بیان نہیں کرتا، یہ نبی کے ذمے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے حدیث میں، فرمان میں، ارشاد میں یہ وضاحتیں کی ہیں کہ نماز جس کی پابندی کا حکم ہے وہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں قیام ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، قعدہ ہے، یہ چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں۔ لہذا حدیث نبوی گویا قرآن کریم کا لغات ہے۔ جیسے ہم کوئی عربی لفظ ہو اس کا معنی دیکھنے کے لیے منجد اٹھاتے ہیں، لغات کی کتابوں میں اس کا معنی دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حدیث اس کو واضح کرتی ہے۔ گویا حدیث نبوی قرآن کریم کی لغت ہے، قرآن کی اصطلاحات کی وضاحت اللہ کے پیغمبر کے ارشادات میں ملے گی۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کو خاص کیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیں، لیکن زکوٰۃ کتنے عرصے بعد لینی ہے، کس مال سے لینی ہے، یہ وضاحت اللہ کے پیغمبر سے ملیں گی۔ قرآن نے زکوٰۃ لینے کا حکم دے دیا ہے، اس کی تفصیلات اللہ کے پیغمبر کے ذمے ہیں، بیان قرآن آپ کا منصب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 مالوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، سونا، چاندی، مویشی، اموال تجارت، کھیتی وغیرہ جس میں عشر ہوتا ہے، ان اموال میں زکوٰۃ ہے۔ نبی پاک کے حکم نے، آپ کی حدیث نے، آپ کی وضاحت نے خذ من اموالہم صدقہ عام کو خاص کر دیا ہے کہ یہ عام ہر مال کو شامل نہیں ہے۔ گھر کے فرنیچر میں، گھر کے برتنوں میں، بستروں میں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، ان مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کا مشن کیا تھا کہ قرآن کے مجملات کو واضح کریں کہ اقیموا الصلاۃ سے کیا مراد ہے، آتوا الزکوٰۃ سے کیا مراد ہے، حج کہاں کرنا ہے، کس جگہ کا رخ کرنا ہے، اس میں کتنے چکر ہیں، 7 ہیں، کچے پھیرے ہیں یا پکے پھیرے ہیں، صفا مروہ ہیں۔ یہ وضاحتیں اللہ کے پیغمبر کے ذمے تھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ وضاحت اللہ رب العزت نے صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی مطلق کو مقید کرتے تھے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کا جد کاٹ دو، ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک بولا جاتا ہے کہ سارا کاٹ دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث اس کی تقیید کرتی ہے کہ ہاتھ چور کا مفصل سے کاٹنا ہے، جوڑ سے۔ اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے۔ امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کے عام کو خاص کیا ہے، مطلق کو مقید کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ نزول قرآن کے وقت اللہ رب العزت کی مراد ہی یہ تھی جو نبی پاک نے بیان کی ہے۔ یعنی کہ پہلے آیت نازل ہوئی ہو، نبی پاک نے اپنی حدیث سے اس کو مقید کر دیا ہو، اللہ نے آیت عام نازل کی ہو، نبی پاک اپنے فرمان سے اس کو خاص کریں، یہ نبی کا مشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی وحی میں اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی، کوئی اضافہ، کوئی ترمیم نہیں کرتے تھے۔ لہذا
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ نبی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اللہ کی وحی میں اپنی طرف سے اضافہ کرے۔ اللہ کی وحی کو آگے پہنچانا آپ کا منصب ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اصل میں شارع اللہ رب العزت ہے۔ نبی پاک کو شارع مجازن کہہ سکتے ہیں، اصل میں شریعت سازی، شریعت دینے والا عرش والا رب ہے۔ نبی پاک اس کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کے عموم کو اپنی حدیث سے خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ کی جو مراد تھی وہ واضح کی ہے۔ وہ یا تقیید کے بعد یا تخصیص کے بعد جو فرض سامنے آتا ہے وہی مراد الہی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو یا اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے پڑھ لو، یہ اللہ کی مراد ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مراد فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نازل کرتے وقت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے واضح کیا، ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ نبی پاک مراد الہی کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں، شریعت میں اضافے کرنے کی آپ کو بھی اجازت نہیں تھی۔ امتی کیسے اضافے کر سکتا ہے؟ امتی یہ منصب اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتا ہے؟ بیان قرآن اللہ کے پیغمبر کا منصب ہے، آپ کا مشن ہے۔ امتی کا کام اتباع اور اطاعت ہے، قرآن کی وضاحتیں کرنا، اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، اس کے مطالبہ گویا مفہوم بیان کرنا، یہ امتی کا گویا مشن ہی نہیں، نبی کا منصب ہے۔ لہذا جیسے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ عام تھا، نبی پاک نے اس کو خاص کر دیا، نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کی مراد بیان کی ہے کہ امت کے لوگوں اس ایت سے اللہ کی مراد یہ ہے کہ ان مالوں سے زکوٰۃ لینی ہے۔ قرآن کریم کے آسمان سے نازل ہوتے وقت اللہ رب العزت کی جو مراد تھی اس ایت سے وہ اللہ کے پیغمبر نے واضح کی ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت مطلق نازل کی ہے، اس کو مقید کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو عام نازل کیا ہے، حدیث کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ اس کی تخصیص ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے، ہم نہیں کرتے، نبی پاک خود نہیں کرتے، نبی پاک تو اللہ کی مراد کو واضح کرتے ہیں کہ بھئی اس ایت سے اللہ کی مراد یہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد الہی کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا احناف کا یہ کہنا کہ قرآن کو خبر واحد سے خاص نہیں کیا جا سکتا، عام کو خاص کرنا یا مطلق کو مقید کرنا، یہ ہمیں اجازت نہیں کہ خبر واحد سے قرآن کے عمومات کو خاص کریں، حالانکہ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں جو امام شافعی نے بیان کی ہے کہ نبی پاک نے عام کو خاص نہیں کیا، مراد الہی بیان کی ہے کہ اس عام سے اللہ کی مراد یہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اس مطلق سے یہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت کے اس آیت کو نازل کرتے وقت اللہ کی یہ مراد تھی جو میں بیان کرتا ہوں۔ بیان قرآن آپ کا منصب ہے، لہٰذا یہ مشن، یہ منصب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ امتی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے، اور بیان کی کئی صورتیں، کبھی توارد کی صورت ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ قرآن میں بھی آتا ہے وہی حدیث میں آ جاتا ہے، ایک قصہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے وہی حدیث میں بھی ذکر ہو جاتا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ توارد کی صورت ہے۔ اور بیان کی صورت جیسے ہم نے کہا اس کی 4 قسمیں ہیں: مجمل کو واضح کرنا، عام کو خاص کرنا، مطلق کو مقید کرنا، اور مشکل کی وضاحت توضیح کرنا۔ قرآن کریم کے بعض مقامات مشکل ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے ظلم کو عام سمجھ لیا کہ جو ایمان لانے کے بعد کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کو قیامت کے دن عذاب سے امن نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ گناہ تو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، پھر کسی کو امن حاصل نہیں ہوگا عذاب سے۔ نبی پاک پر اپنا یہ مسئلہ پیش کیا تو آپ نے یہ مراد نہیں جو تم مراد لیتے ہو، اس ایسے یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے بعد ظلم عظیم ہے، اور ظلم عظیم شرک کو کہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا علیہ السلام ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم مراد ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مشکل کی وضاحت کر دی کہ آپ نے جو سمجھا ہے ظلم کو عام گویا
مراد لے لیا ہے، یہ مراد نہیں، اللہ کی مراد اس سے شرک ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا ہوگا اس کو امن حاصل ہو جائے گا، خواہ شروع میں حاصل ہو جائے یا آخر کار حاصل ہو جائے۔ کئی گناہ گاروں کو سزا ہوگی، لیکن سزا ہونے کے بعد جب کہ شرک نہیں کیا نجات پا جائیں گے، جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں جو قرآن کا بیان نہیں بنتی، نہ وہ مطلق کی قید ہوتی ہیں، نہ عام کی تخصیص ہوتی ہے، نہ وہ مشکل کی توضیح ہوتی ہے، وہ بیان قرآن کیسے بنے گا؟ جیسے مثلا حدیثوں میں آتا ہے جریج کا قصہ، بنی اسرائیل میں جریج ایک نیک آدمی تھے، ان پر ایک بہتان لگا، غیر کا بچہ اس نے حضرت جریج کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ قرآن کا بیان نہیں بنتا، نہ مطلق کو مقید کرنا ہے، نہ عام کو خاص کرنا، نہ مشکل کی توضیح۔ تو ابن قیم کہتے ہیں قرآن کریم کے کچھ مقاصد ہیں، یہ قصے اس قسم کے جو ہیں وہ قرآن کریم کے مقاصد جو ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے، جریج سے یہ کمی ہو گئی کہ ماں بلاتی رہی، چاہیے تھا وہ نماز چھوڑ کر آ جاتے لیکن انہیں نماز نہ چھوڑی۔ گویا یہ قرآن کے جو مقاصد ہیں، ایسی حدیثیں قرآن کے مقاصد کو واضح کرتی ہیں۔ لہذا حدیث نبوی قرآن سے کوئی الگ کتاب نہیں ہے، قرآن مفسر ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے۔ جب مفسر حجت ہے تو تفسیر بھی حجت ہے۔ قرآن مبین ہے، حدیث اس کا بیان ہے۔ جب مبین حجت ہے تو بیان قرآن حدیث کی شکل میں جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، یہی اسلام ہے۔ ان کی پابندی انسان کے لیے نجات کا باعث ہے، ان سے روگردانی کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی وضاحت ہم اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق کریں، گویا وہ منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بیان قرآن جو اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے، قرآن کا تلے تو بینا، یہ تیرا مشن ہے، تیرا منصب ہے نبی قرآن کی وضاحت کرنا۔ امتی کا کام نبی کا منصب اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے، بلکہ امتی کا کام اتباع اور اطاعت ہے۔ حدیث نبوی جو ہے یہ حجت ہے اور دائمی حجت ہے۔ جیسے قرآن دائمی ہے، اس طرح حدیث بھی دائمی ہے، الا یہ کہ یہاں کوئی معاملہ مصلحت پر مشتمل ہو، وہاں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جیسے ہم نے کہا ہے، من قوت اس وقت وہ تھی، اب یہ ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حدیث نبوی خبر واحد ہے، اور زیادہ تر حدیثیں ہیں ہی اخبار احاد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اخبار احاد کی باب بندی کی ہے اور اس کے حجت ہونے پر دلائل دیے ہیں کہ خبر واحد بھی حجت ہے۔ قرآن اگرچہ متواتر ہے، لیکن قرآن کے لیے، قرآن کی قرآنیت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے۔ اور قرآن متواتر نہ بھی ہوتا تب بھی حجت تھی۔ اگرچہ قرآن کریم کو تواتر حاصل ہے، ہر وقت کے، ہر دور کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قرآن کو اللہ کے کلام مانتے آ رہے ہیں، یہ ایک زائد چیز ہے، ورنہ قرآن کی قرآنیت کے لیے متواتر ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ جو قرآن کے قاری ہیں وہ قرآن کی قرآنیت کے لیے شرطیں لگاتے ہیں، ان میں تواتر کی شرط ذکر نہیں کرتے۔ کل ما وافق وجہ النحوی وکان للرسم احتمالا یحوی وصح اسنادا هو القرآن، یہ وجہ نحوی کے مطابق ہونا اور رسم قرآنی کے مطابق اس کو پڑھنا، اور قرآن کی آیتوں کی کسی قاری کی طرف نسبت کا ثابت ہونا، یہ تین شرطیں ہیں، تواتر کی شرط نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے علاقے میں قرآن سنانے کے لیے کسی کو بھیجتے تھے تو ایک آدمی کو بھیجا کرتے تھے، وہ جب جاتا تھا اس علاقے میں جا کر قرآن کی آیت پڑھتا تھا، اس کے ایک کے پڑھنے سے قرآن کی قرآنیت ثابت ہو جاتی تھی۔ اگر قرآن کے لیے تواتر شرط ہوتی تو آپ 100-200 بندوں کو بھیجا کرتے، جا کر وہ سارے وقت قرآن سناتے، پھر قرآن کی قرآنیت ثابت ہوتی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ایک مبلغ کو بھیجتے تھے، وہ جا کر قرآن سناتا، اسے قرآن سنانے سے قرآن ہوتا تھا، اس کی قرآنیت ثابت ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کے لیے تواتر شرط نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی شرط نہیں۔ حدیث اگر خبر واحد ہے تو یہ حجت ہے،
اخبار احاد، حدیثیں ہیں ہی زیادہ اخبار احاد، لہذا اخبار احاد کا انکار گویا حدیث کا انکار ہے۔ تو خبر واحد حجت ہے، اس کے بارے میں اس قسم کے اشکالات پیش کرنا کہ اس میں غلطی کا امکان ہے، وہم کا امکان ہے، کذب کا احتمال ہے، یہ اپنی گویا سوچ ہے۔ محدثین رحمہم اللہ نے احادیث کی تحقیق جو ہے وہ ایسے اصولوں پر کی ہے کہ ان میں کوئی وہم کا امکان باقی نہیں چھوڑا، کذب کا امکان باقی نہیں چھوڑا، صحیح ثابت ہونے پر حدیثوں کو وہ زیر عمل لائے ہیں، ان سے استنباط کرتے ہیں۔ تو جیسے حدیث بعض مواقع میں ظنی ہوتی ہے، اس طرح قرآن دلالت کے اعتبار سے بعض دفعہ ظنی ہوتا ہے۔ قرآن کی دلالت قطعی نہیں ہے ہر جگہ پر، قرآن کا ثبوت قطعی ہے کہ اس کو تواتر حاصل ہے، لیکن قرآن کی دلالت کئی دفعہ ظنی ہو جاتی ہے، جیسے حدیث کو ظنی کہتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، یا امہات ام کی جمع ہے، ام کا حقیقی معنی لیں تو ماں جو جنم دینے والی ہے وہ حرام ہوگی، دادی نانی حلال ہو جائے گی۔ اگر مجازی معنی لیں تو دادی نانی حرام ہو جائے گی، حقیقی ماں حلال ہو جائے گی۔ یہاں دلالت جو ہے قطعی نہیں ہے، اس لیے علماء نے یہاں عموم مجاز مراد لیا ہے، ایسا معنی مراد لیا ہے کہ جس میں حقیقی ماں بھی آ جائے، دادی نانی بھی آ جائے، سب حرام ہے۔ ولا یضار کاتب، یا معروف کا سیغہ ہے مجہول کا، یہ احتمال باقی ہے۔ تو جیسے قرآن حدیث بعض دفعہ ظنی ہوتی ہے، قرآن کی بعض دفعہ دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اگر قرآن بعض دفعہ قطعی ہے تو حدیث بھی قطعی ہوتی ہے کئی دفعہ۔ دلالت میں گویا دیکھیں قرآن کریم جو ہے، فقہا نے اس کی نصوص کی 4 قسمیں بنائی ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ یہ 4 قسمیں کیوں بنائی؟ کیونکہ دلالت قرآن برابر نہیں ہے، مختلف ہے۔ کوئی نص جو ہے ظاہر ہوتی ہے، کوئی گویا مفسر ہوتی ہے، کوئی محکم ہوتی ہے۔ اس طرح گویا یہ مختلف قسمیں بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بھی ہر جگہ پر دلالت کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، اس کی دلالت برابر نہیں، مساوی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی طرح بعض دفعہ اس کی دلالت بھی ظنی ہوتی ہے، لیکن وہ حجت ہے، کیونکہ شریعت میں ظن غالب حجت ہے۔ یہ ظن کا مسئلہ بھی ایک گویا لوگوں کے لیے بڑی الجھن بنا ہوا ہے۔ حدیث کے ظنی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہ اٹکل پچو ہے۔ ظن کے لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ظن غالب بھی ہوتا ہے، کئی اور معنی بھی ہیں، اس کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، وہم بھی ہوتا ہے، بدظنی بدگمانی بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ معنی ثابت ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ یہاں یظنون کا معنی یو کے نونا ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں یقین ضروری ہے، آخرت کے عقیدے میں شک شبہ یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یظنون یقین کے معنی میں ہے۔ فلا جناح علیہ ان طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ ہے، یہاں ظن غالب کے معنی میں ہے۔ ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، یہاں جھوٹ کے معنی میں ہے۔ قرآن میں یہ ظن کے کئی معنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بدگمانی کے معنی میں ہے۔ تو وَإِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یہاں ظن وہم کے معنی میں ہے۔ جہاں ظن کی مذمت آتی ہے اس میں آخری 3 ان کا جائزہ لیا کرو کہ واقعی ایمان کے لیے آئی ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ واقعی اسلام کی خاطر آئی ہیں تو ان کو واپس نہ لٹاؤ، مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ دیکھو اب اگر کسی عورت کا جائزہ لیا جائے کہ وہ اسلام کی خاطر آئی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، تو ہم اس کے دل کو نہیں دیکھ سکتے کہ دل میں اس کا کیا ارادہ ہے، کیا قصد ہے۔ سوال جواب ہوں گے، اس میں ہم ظن غالب سے فیصلہ کریں گے کہ واقعی اسلام کے لیے آئی ہے۔ اور اس ظن غالب پر اللہ رب العزت نے حکم بھی لگا دیا کہ جب تمہیں ظن غالب ہو جائے کہ اسلام کی خاطر آئی ہے، اس کو واپس نہ لٹاؤ۔ تو شریعت میں ظن غالب بھی حجت ہے۔ حدیث کے ظنی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہ اٹکل ہے، وہم ہے، یہ معنی مراد نہیں ہوتے۔ حدیث کے ظنی ہونے سے مراد کیا ہے؟ امام راغب نے اپنی المفردات میں اس ظن کا مفہوم بیان کیا، الظن هو اسم لما يحصل عن امارۃ متى قویت عدت الى العلم ومتى ضعفت لم يتجاوز حد التوہم۔ ظن کیا ہے؟ اس چیز کو ظن کہتے ہیں جو دلائل سے جانی جائے۔ جیسے جیسے دلائل قوی ہوتے جائیں گے
وہ علم اور یقین تک پہنچائیں گے. اگر یہ دلائل کمزور ہوں تو پھر وہم و گمان تک پہنچا دیتے ہیں. تو ظن کا معنی ہے، حدیث کو ظنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث کی صحت یا سقم دلائل سے جانی جاتی ہے. محدثین یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کی سند کے راویوں پر غور کرتے ہیں، متن پر غور کرتے ہیں کہ متن میں کوئی علت خفیہ تو نہیں ہے، کوئی شذوذ تو نہیں ہے. سند پر غور کرتے ہیں، اس میں انقطاع تو نہیں ہے، کوئی راوی جو ہے وہ ضعیف تو نہیں ہے، سب عادل ہیں، ثقہ ہیں. حدیث کو ظنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی صحت دلائل سے جانی جاتی ہے. قرآن کی صحت کے لیے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے. متواتر چیز جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن کی قرآنیت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے، لیکن قرآن کو تواتر حاصل ہے. ہر دور میں، اسلامی ادوار میں، ہر دور میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قرآن کو کلام اللہ مانتے آ رہے ہیں. لیکن حدیث کو ظنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں کذب کا احتمال ہے یا خطا کا احتمال ہے یا وہم کا احتمال، ایسی چیز نہیں ہے. حدیث کو ظنی اس لیے کہتے ہیں الظن اسم لما یحصل عن امارات، دلائل سے اس کی صحت جانی جاتی ہے. کوئی حدیث آئی، دیکھا جائے گا یہ صحیح ثابت ہے یا نہیں، اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے، کہیں انقطاع تو نہیں ہے، اس کے متن میں کہیں شذوذ یا علت خفیہ تو نہیں ہے. ان دلائل کو جانچ پرکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے. دلائل سے حدیث کی صحت جانی جاتی ہے، اس سے اس کو ظنی کہتے ہیں. ظن کا وہ معنی ہے جو منکرین حدیث لیتے ہیں اور وہ حدیث نبوی سے لوگوں کو بد ظن کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہم اس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کام اللہ رب العزت کی شریعت کی اتباع ہے، اس کی پیروی ہے. لہذا اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین ہمیں عطا کیا ہے کتاب و سنت کی صورت میں، ہمارا کام اس کی اتباع ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے. اللہ کی شریعت میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ دین قائم رہنے کے لیے آیا ہے، بدلنے کے لیے نہیں آیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاتے وقت یہ دین ہمارے حوالے کیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ دین ہے. تیسری چیز، اس سے استفادہ کیا جا سکتا لیکن وہ دین نہیں بن سکتی. لوگوں کے اقوال، فقہا کی آراء جو ہیں، ان کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اگرچہ وہ کتاب و سنت کی تشریح کے طور پر ہم اپنا سکتے ہیں، جب کہ وہ کتاب و سنت کی تشریح کریں، اس کے مخالف نہ پڑھیں. لیکن دین صرف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک کے ذریعے سے ان لوگوں کو، زمین پر بسنے والوں کو دیا ہے. وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک کی حدیث اور سنت ہے جو قرآن کی وضاحت ہے. قرآن کے مجملات کی آپ نے وضاحت کی ہے، کلیات کے جزیات آپ نے متعین کیے ہیں. ہم ان کے پابند ہیں، ان کو ترمیم یا تبدیلی کے ہم لائق نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے اسلام کو سمجھیں، کتاب و سنت کی پابندی کریں، حدیث نبوی کو ویسے ہی زیر عمل لائیں جیسے قرآن کریم کو زیر عمل لانے کا حکم ہے. خالق کائنات مجھے بھی آپ سب کو اس دین پر جو کتاب و سنت کا نام ہے زندہ رکھے اور اسی پر موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.